بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے کفر کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی ناشائستہ کلمہ منہ سے نکالا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے منہ پر تمانچہ کھینچ مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میرے پاس تلوار نہ تھی ورنہ ایسی گستاخی پر ان کی گردن اڑا دیتا۔ اسی وقت آپ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہو، خواہ وہ ان کے باپ اور دادا ہوں یا بیٹے اور پوتے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت اور اس کا ادب ان کے ایمان کا حصہ تھا۔ آغاز خلافت میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ممبر کے جس درجے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادباً اس سے نچلے درجے پر بیٹھے۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایام خلافت میں اسی ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا چاہا تو وہ اس درجہ سے بھی نیچے کے درجے پر بیٹھے جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے ساتھ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا ادب بھی واجب تھا۔